نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ باتیں دعا کے متعلق عرض کی تھی. آج بھی اس دعا کے عنوان سے چند باتیں ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سب کے دل میں اتار دے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دھیان کم ہوتا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں ہمارا زیادہ دھیان اسباب کے اوپر لگ رہا ہے, زیادہ توجہ اسباب کے اوپر ہوتی ہے. کوئی دیندار ہو یا بے دین ہو, نمازی ہو یا بے نمازی ہو, آج کل زیادہ توجہ, زیادہ دھیان, زیادہ کوشش, زیادہ محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ اسباب اختیار کیے جائیں, جتنی زیادہ کوشش کی جائے, کسی بھی کام کو کرنے میں اسی پر زیادہ زور ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام سے حضرت نے ایک بات فرمائی بڑی زبردست. فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے کہ زندگی کی عام حاجات ہیں یا مشکل حاجات ہیں, تو ایسا کرو کہ اس کے دو حصے کرو, کوشش کے دو حصے کرو. ایک کوشش اس کے اسباب کو اختیار کرنے میں کرو اور دوسری کوشش دعا کے اندر لگاؤ. لیکن جو دعا کی کوشش ہو وہ زیادہ ہونی چاہیے اور اسباب کی کوشش اس سے کم ہونی چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش اور توجہ ہم اسباب کے لیے کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش اور توجہ دعا میں کی ہے. علاج کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے, گھر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے, اچھے سے اچھا ٹھیکیدار, مستری, میکینک جو بھی ہے وہ اچھے سے اچھا تلاش کریں گے. نوکری کے لیے, روزگار کے لیے اچھی سے اچھی جگہ تلاش کریں گے, زیادہ سے زیادہ پیسوں والی جگہ تلاش کریں گے, زیادہ سے زیادہ اسٹیٹس بنانے والی جگہ تلاش کریں گے. لیکن جتنی زیادہ کوشش ہے اس کوشش سے زیادہ دعا ہونی چاہیے. صرف کوشش کے اوپر دھیان دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کوشش کے ساتھ رجوع الی اللہ رکھتا ہے. مسلمان کی کوشش اور کافر کی کوشش میں یہ بنیادی فرق ہے. جو لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں, اور کئی ایسے لوگوں نے مجھے خود ذاتی طور پر بتایا, کیونکہ ہمارا زیادہ کفار سے واسطہ اور رابطہ نہیں ہوتا, تو وہ لوگ, کئی ایسے لوگوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پہ میں بار بار شکر ادا کرتا ہوں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں جس میں اکثر ہندو یا کافر یا عیسائی یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف اسباب کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہمیں ایک سہارا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے. کہ جب تک ظاہری بات ہے دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہیں چلتا, رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلتا, سفید ہو تو کالے کی پہچان, سفید نہ ہو تو کالے کی پہچان نہیں ہوتی. تو رف الاشیاء بازدادها, جب گرمی لگتی ہے تو تب قدر آتی ہے, ہاں پنکھا اور اے سی بڑی اہم چیز ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے روشنی کتنی اہم اور ضرورت کی چیز ہے. جب کوئی چیز ضائع ہوتی ہے, گم ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, تو پھر اس کی قدر کی شناخت ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعرف الاشیاء بازدادها, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے, الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, تو اس لیے ہمیں اس کی زیادہ پہچان نہیں ہوتی. ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس ایمان, جن کے پاس اللہ کے نام کا سہارا نہیں ہے,
جن کے پاس اذان کے نام سے پکار نہیں ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے لیکن یہاں اس کی شناخت نہیں ہوتی۔ جب یہ نعمت گم ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تو ایک دوسری بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ایک سہارا دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایک سہارا دیا ہے تو ہمارا یقین اس پر ہونا چاہیے۔ دعا کے اندر جب تک بندے کا دعا کا ایک خاصہ ہے جس یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ یقین انسان کو ملتا ہے۔ جس یقین سے کام کیا جاتا ہے اس یقین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، پیغمبر اپنے کلمات سے بات کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی کلام تو اللہ کا ہو لیکن الفاظ پیغمبر کے ہو۔ کلام اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وہ تو ہے قرآن۔ کلام اللہ کا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک شخص کی دعا کا ذکر کیا، ایک شخص کے اللہ پہ بھروسے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے اور دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک دوست کسی ضرورت کی وجہ سے پریشان تھا تو اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے اتنے دینار کی ضرورت ہے، تم مجھے دے دو، میں فلاں تاریخ تک تم کو لوٹا دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی سے قرضہ لیا جائے اور جب کسی کو قرضہ دیا جائے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم خیر جانتے ہو نا تو لکھ لو۔ جی بھائی کو دے رہا ہوں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہن کو دے رہا ہوں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو تو فرمایا ان علمتم فیہم خیرا، کہ اگر تم خیر جانتے ہو تو لکھ لو، اگر تم خیر نہیں جانتے تو پھر تو دینا ہی نہیں، یہ تو بات ہی اور ہے۔ ان علمتم فیہم خیرا، تم اس کو لکھ لیا، کیا وجہ ہے لکھنے کی؟ بھئی آپ کا بہت اچھا اعتماد ہے اپنے بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر، ہمسائے کے اوپر، دوست کے اوپر، فلاں کے اوپر بہت اچھا اعتماد ہے۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے دوستوں کو تو نہیں، اس کے سگوں کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کے پیسے تو گئے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کے کسی جاننے والے کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ایسی اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان نہ کوئی لکھت ہے نہ پڑھت ہے اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں، تو میں تمہیں کیسے پیسے دے دوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہونا تو یہی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لکھنے لکھانے والے لوگ نہیں ملتے تھے اور اس وقت گواہ بھی موجود نہیں، مجھے شدید ضرورت ہے، میرے اور تیرے درمیان گواہ اللہ ہے، تم اعتماد کرو، فلاں تاریخ کو میں پیسے پہنچاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، پیسے دیے اور پیسے لے کے چلا گیا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ تاریخ آئی ہے تو یہ شخص سمندر کے اس طرف ہے اور اس کا دوست سمندر کے اس طرف ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہا کہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں کیسے کروں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو اندر سے کھودا اور کھود کر اس کے اندر پیسے رکھے اور ایک رقعہ لکھوایا کہ بھئی یہ پیسے میں نے فلاں تاریخ کو تم سے لیے تھے اور اس تاریخ کو پیسے میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔
اور میں سمندر میں ڈال دوں، میں خود تو پہنچ نہیں سکتا، یہ پیسے تم تک پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جب آؤں گا، کیونکہ اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، میں تم تک پہنچا دوں گا۔ وہ پرچی لکھی اور لکڑی کو اوپر سے بند کیا اور سمندر میں ڈالی۔ بعض مترجمین نے بحر کا ترجمہ دریا سے کیا ہے، بعض حضرات نے سمندر سے کیا۔ جگہ کون سی تھی ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، غریب بات ہے، یہ غلط ہو نہیں سکتا، میرا آپ کا یقین اور اعتقاد ہے۔ چنانچہ وہاں سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ یہ لکڑی اس تک پہنچائے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں سیویوں پہ ہم ایک لکڑی ڈالتے ہیں اور وہ جا کے بحیرہ عرب، وہ جا کے جدہ پورٹ کے اوپر جا کے نکلتی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہونا آسان ہے، وہ ممکن ہے، وہ انسان سوچ سکتے ہے کہ بھئی یہاں سے ڈالوں گا تو وہیں پہ جا کے نکلے گی اور وہاں پر اسی بندے کو ملے گی۔ یہاں کھڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور ادھر سے وہ آدمی اس مقررہ تاریخ کو نکلا ہے کہ اللہ کا بہت بھوک ہے، افلاس ہے، پیسے نہیں ہیں، دوست کا نام و نشان نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا تھا آگے پیچھے ہے، اب کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ تو وہ نکلا ہے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس نے کہا چلو یہ لکڑی لیتا ہوں، اس کو کاٹوں گا، جا کے بازار میں بیچوں گا تو کچھ پیسے مل جائیں گے۔ لکڑی اس نے اٹھائی اور گھر لے کے گیا، جب اس کو کاٹا تو اندر سے پیسے نکلے، اور پیسوں کے ساتھ وہ تحریر نکلی کہ آج کی تاریخ میں ہمارا تیرا معاہدہ تھا اور یہ پیسے میں اللہ کے بھروسے پر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پیسے پہنچے ہیں اس کے پاس اور جناب اس نے لیے۔ جب کئی مہینوں کے بعد اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ بھئی تمہارے پیسے میں نے اس طرح کیے تھے، لیکن ظاہر بات ہے ایسے ملنا تو ممکن نہیں ہوتا، تو کہا یہ تحریر تمہاری لکھی ہوئی اور لکڑی اسی تاریخ کو مجھے مل گئی تھی جس تاریخ کو تم نے بھیجی تھی۔ یہ ہے دعا کا کمال بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے، جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تو اللہ ایسا کر کے دکھاتے ہیں۔ انسان کا یقین ہو، انسان کا اللہ کی ذات پر اعتقاد ہو، جب اعتقاد ہوتا ہے تو اللہ اس کا ظہور بھی فرماتے ہیں۔ آج بات یہ ہے کہ ہمارا زیادہ یقین اسباب کے اوپر ہے، ہمارا زیادہ یقین پیسے کے اوپر ہے، ہمارا زیادہ یقین نظر آنے والی چیزوں کے اوپر ہے۔ اور جب ایسی بات کوئی کی کہی جاتی ہے، جب ایسی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ کریں، کہتے جی فلاں کا بھروسہ ہے، فلاں کا بھروسہ ہے، فلاں کا بھروسہ ہے، دیکھو اس نے کیا کیا، دیکھو مولوی صاحب تمہارا بھروسہ ہے جو ہمیں سمجھا رہے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتقاد رکھا جائے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کافر میں فرق اعتقاد کا ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ مسلمان بھی روٹی کھاتا ہے، کافر بھی روٹی کھاتا ہے۔ مسلمان کا اعتقاد ہے کہ اللہ مجھے کھلاتے ہیں، اور کافر کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ مجھے نہیں کھلاتے، میں خود اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ مسلمان اور کافر کے اعتقاد میں فرق ہے، اور اعتقاد کو بنانے والی بہت بڑی چیز دعا ہے، بہت بڑی چیز دعا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ابھی پھر کہتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے دعا مانگا کرے اللہ سے، تو ان کو تعلیم ہو کہ میرے بابا اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ شاہ جہاں بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا، یہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ماؤنٹ ایورسٹ سے لے کے کیٹو تک، اور کیٹو سے لے کے حرم پاک اور مسجد نبوی، مدینہ منورہ اور ترکی اور عراق اور بغداد، یہ سارا اس کے ماتحت تھا، خلافت عثمانیہ کے اندر تھا۔ اور یہ ایک مرتبہ شکار پر گیا ہے اور جنگل میں پھنس گیا، وہاں پر جنگل کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے، وہاں پر گیا جھونپڑی کے تو جی کون ہو؟ کہ جی میں ایک باسی ہوں، یہاں پر جنگل سے فلاں فلاں سامان اکٹھا کرتا ہوں، بچپن سے جنگل میں آتا ہوں۔ کہا کہ بھئی میں جنگل میں پھنس گیا ہوں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہا راستہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آئے میرے ساتھ۔ جب رات روکا، اپنے پاس کھانا کھلایا، پانی پلایا، مرنے والا تھا جان بچائی، وہاں سے نکلے اور جنگل، چونکہ راستے جانتا تھا جنگل کی، بچپن وہیں سے گزرا، باہر نکلا تو کہا کہ تم کوئی امیر آدمی لگ رہے ہو، تم نے بڑی قیمتی کپڑے پہنے۔ کہا جی میں بادشاہ ہوں۔
اچھا تو یہ میں پرچی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ روکا خاص ہے میرا، اور یہ میرا دستخط ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا، میرے خاص دربان جانتے ہیں، لہذا یہ لینا اور کبھی بھی شہر میں آنا اور آ کے مجھ سے مل لینا۔ جی بہت اچھا، ہاں کوئی بڑی حاجت لے کے آنا، میں بادشاہ ہوں۔ بہت اچھا، حاجت اپنی لی، تیار کی، بیوی نے کہا کہ جاؤ، جب بادشاہ سلامت ہے تو ایسے ویسے ہیں، لہذا تم جاؤ اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا۔ بہت اچھا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کبھی یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، کہ یہ کسی سے مانگتا ہے؟ یہ بادشاہ ہے، اس کو بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ کہاں، ہر انسان اللہ کے سامنے محتاج ہے، چاہے وہ بادشاہ یا کچھ ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی، کا کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی، مجھے بتاؤ، 1 منٹ میں حل کروں گا۔ تو بس یہ بتاؤ کہ آپ کسی سے مانگ رہے تھے؟ نہیں تو یہ جو آپ دعا مانگ رہے تھے، کہاں؟ میں اللہ سے مانگ رہا تھا، اور اللہ سے تو ہر انسان مانگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میاں بادشاہ، بات یہ ہے کہ جب تم اللہ سے مانگ رہے تھے تو میں بھی تو اسی سے مانگوں گا، میں تمہارے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ حرم میں آیا، طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران کہا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ بتائیے کوئی قرضہ ہے، کوئی حاجت ہے، مجھے بتائیے میں پوری کر دوں۔ تو کہنے لگے کہ تم حاجتیں پوری کر سکتے ہو؟ کہ جی کر سکتے ہو۔ کیا دنیا کی ہے وہ کروی؟ کہ جی دنیا کی بات کریں، آخر تو میں خود اللہ سے مانگنے آیا ہوں۔ تو ہم فرمانے لگے کہ دنیا تو کبھی دنیا دینے والے سے نہیں مانگی، تو اس سے کیوں مانگی؟ اور یہ تو ان حضرات کا استغنا تھا۔ جب کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کا اعتقاد بننے لگتا ہے۔ ہمارا چونکہ بھروسہ ہی اسباب کے اوپر ہے تو دعا پہ یقین نہیں بنتا، اور دعا ہماری آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے پھر بھی یقین نہیں بنتا۔ حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگنے کا عادی ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ میری ایک دعا قبول ہوئی ہے، تو جب اس کو نظر آتا ہے تو وہ اگلی دعا زیادہ اعتقاد کے ساتھ، زیادہ پختہ سوچ کے ساتھ کرتا ہے، پھر اگلی دعا اور زیادہ پختہ سوچ کے ساتھ، پھر اس سے اگلی دعا اور زیادہ پختہ ہے۔ جی میں نے تو فلاں موقع پہ اللہ سے دعا مانگی تھی، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی، لہذا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں نے فلاں موقع پہ اللہ سے فلاں چیز مانگی تھی، اللہ نے فلاں چیز نہیں دی، لہذا اس کا اعتقاد ہٹ جاتا ہے۔ سال میں کبھی ایک بار ہم اگر دعا مانگیں گے تو کیا ہمارا دعا پہ توجہ ہوگی؟ جی امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگ رہے، نوکری کے لیے دعا مانگ، اچھی بات ہے نوکری کے لیے دعا مانگ، لیکن اصل اعتقاد انسان کا جب بنتا ہے، دعا قبول ہونے کا ذریعہ بہترین یہ ہے کہ انسان کثرت سے دعا مانگے، کثرت سے دعا مانگے، روزانہ ایک معمول رکھے۔ نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور نماز کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یہ خاص اوقات ہیں۔ حرم کعبہ میں دعا قبول، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا جب اعتقاد کمزور ہوتا ہے تو انسان اللہ ہم سے یہ چاہ رہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ سے مانگیں، لیکن 24 گھنٹے کیا، پورا ہفتہ کیا، 1 مہینے میں ایک بار بھی دل لگا کے کچھ تھوڑی دیر انسان اللہ کے سامنے پکار اور فریاد کرتا ہے، اپنی حاجات کی، اپنی آخرت کی، اپنی زندگی کی، اپنی موت کی، اپنے عزت کی، مال اور اولاد کی، آخرت کی، اخروی کامیابیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی۔ اور جب انسان کثرت سے دعا مانگنے کی فکر کرتا ہے تو پھر اس کا دل لگتا ہے دعا کے اندر۔ یہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو کرکٹ کھیلتے ہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے، کبھی گیند یہاں لگ رہی ہوتی ہے، کبھی گیند یہاں لگ رہی ہوتی ہے، اور فٹ بال کھیلتے ہیں تو کک کی نہیں لگائی جاتی، کک لگاتے پاؤں کی ہڈی سڑ گئی ہے اور پٹھے ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ شروع میں تو یہی ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس گیم میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ پھر فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر فٹ بال اس کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ ایسے ہی ہم بس کبھی جب دعا مانگی ہو تو کبھی لگے گا یہاں لگی، کبھی لگے گا یہاں لگی، کبھی لگے گا قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، چلو ان کی سنو، جملہ کفریہ ہے، ہماری تو سنتا نہیں ہے، مولوی صاحب تم دعا کرو تمہاری سنے گا۔ استغفر اللہ،
کیا اللہ صرف نیک لوگوں کا ہے؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب ہندوستان پہ حملے کر کے تھک گئے اور ہندوؤں کی ریشہ داوانیاں ایسی خراب تھی کہ کہا کہ نہ، دل نہیں چاہتا کہ ہندو قوم کو چھوڑا جائے، کہ ہر ایک کی بچی کے ساتھ انہوں نے غلط کرنا اور پھر سرعام ان کو، یعنی ان کو اندر نہ انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں، ان کو مزہ آتا ہے کہ 15-16 سال کی بچی کو سرعام اس کو برہنہ کیا جائے، اس کی عزت لوٹی جائے اور پھر اس کو سرعام قتل کیا جائے، اس میں ان کو مزہ آتا ہے، اسی میں ان کی راحت ہے۔ اور دل نہیں چاہتا اس قوم کو میں زندہ چھوڑوں۔ ایک مخصوص قسم کا طبقہ تھا، تو کہا کہ میں سب کو قتل کروں گا۔ تو علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، اور لگے کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ جی پڑھائیے۔ تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب المسلمین، پیچھے سے آواز آ گئی الحمدللہ رب العالمین، پھر دوبارہ پڑھا الحمدللہ رب المسلمین، انہوں نے لقمہ دیا الحمدللہ رب العالمین، سلام پھیرا، نماز توڑی۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب کا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف مسلمانوں کا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں صرف مسلمانوں کا ہے، ارے اللہ مسلمانوں کا بھی ہے، اللہ ہندوؤں کا بھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ جنگل تھا اور اس میں جنگلی سور تھے، وہ ہمارے جانوروں کو لے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں چارپائی پہ بچہ سویا ہوا، تو اس بچے کو لے کے چلے گئے، بڑی چیخم خواہ ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر اگلی رات ایک اور بچی کو اٹھا کے لے گیا جنگلی سور، اور اس کی لاش ایسے کٹی پھٹی لاش ملی۔ ہم تنگ آ گئے، ہم نے فیصلہ کیا اب جنگل کو آگ لگانی پڑے گی، جنگل کو آگ لگائیں گے تاکہ یہ جانور بھاگ جائیں، ہمارے بچے تو محفوظ رہیں۔ اس زمانے میں سارے باعث ہوتے تھے، اندر تو سونے کا سوال ہی نہیں ہے، کہ اندر گرمی بہت زیادہ ہوا، پنکھے وغیرہ تو تھے نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے جنگل کے اندر دائیں بائیں جو جگہ موجود تھی، ہم نے سب جگہ تیل چھڑکا اور اس کو آگ لگائی۔ تو ایک جگہ سے ہم نے دیکھا کہ جنگلی سور وہاں سے باہر نکلے اور زمین آسمان کی طرف اپنی چونچ ٹائپ منہ ہوتا ہے اس کو اٹھایا اور اون کی آواز نکالنے لگے۔ سخت گرمی تھی لیکن نہ جانے کہاں سے بادل آئے اور وہ برسے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے۔ کہ جو اللہ جانوروں کی، جنگلی سور آج کل تو فارمنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن جنگلی سور اگر آپ کو وہاں دیوار کے پاس ملے گا نا تو یہاں پر آپ کو پخانے کی اسمیل آئے گی، اتنا بدبودار جانور ہے۔ جو اللہ اتنے بدبودار جانور کی دعا سنتا ہے، میری آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ ہمارا اعتقاد کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا اعتقاد ایک غلط جگہ پہ لگ رہا ہے۔ ہمارا اعتقاد اسباب کے اندر اعتقاد ہے لیکن کم ہے، زیادہ اعتقاد دعا کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اعتقاد کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسے صرف کمانے سے نہیں ملتے، پیسے اللہ سے مانگنے سے بھی ملتے ہیں۔ عزت صرف کمانے سے نہیں ملتی، عزت اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد صرف شادی اور نکاح سے نہیں ہوتی، بلکہ اولاد اللہ سے مانگنے سے ہوتی ہے، فرما برداری بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مانگنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو وہ چیز ملتی ہے، مانگنے سے یہ ہوتا ہے وہ چیز اپنے پورے طریقے سے ملتی ہے، مانگنے سے وہ چیز اپنے آداب کے ساتھ ملتی ہے، اس کے معاملات اللہ سکھاتے ہیں، خود اللہ انسان بندے کی تربیت کرتے ہیں۔ اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس نوعیت کے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں جب انسان اس چیز پہ محنت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ جب انسان اس چیز کو ہٹا دیتا ہے پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔